الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و امام المتقین محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی. محترم خواتین و حضرات، ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے رسالت محمدی تکمیل رسالت کا عنوان ہے. یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ آخری نبی ہیں، نبوت آپ پر ختم ہو گئی، بلکہ نبوت آپ پر مکمل بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے نبوت آپ پر مکمل فرما دی تو آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور آپ ہی پر رسالت مکمل ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1.5 لاکھ کی تعداد میں مختلف ملکوں، مختلف علاقوں اور مختلف قوموں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنے نبی مقرر کیے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ انسانی تمدن ایک جگہ ٹکا ہوا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. انسان جب دنیا میں آیا تو وہ پہاڑوں کے غاروں میں رہتا تھا، پتوں سے اپنے بدن کو چھپاتا تھا، جنگلی پھل کھا کر گزارا کرتا تھا. اس کی تہذیب نے قدم آگے بڑھائے، رہنے کے لیے مکان بنے، لباس تیار ہوئے، کھانے کے لیے غذائیں بنتی رہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہا انسانی افکار، انسانی دماغ، انسانی تہذیب و تمدن میں ترقی ہوتی چلی گئی اور انسانیت کا یہ کارواں اور یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے تکمیل انسان کے تمدن کی ہو رہی ہے، اس کی رہنمائی کرنے والے، اس کی رہبری کرنے والے اسی انداز میں اس کو راستہ دکھانے والے بھی آتے رہے. تہذیب بڑھتی رہی اور اسی طرح سے رسالت کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی رہیں. پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ خاص ملکوں کے لیے اور خاص قوموں کے لیے آئے. چونکہ انسانی آبادی مختلف خطوں میں تھی، مختلف علاقوں میں تھی، مختلف قوموں میں تھی، اور پوری دنیا کے انسانوں میں کوئی رابطہ اور کوئی تعلق ایسا نہ تھا جو ان سب کو ایک دوسرے سے جوڑ سکے. انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا، سفر کرتا تھا، لیکن یہ سفر بھی اس کا محدود ہوتا تھا. کچھ لوگ ادھر سے ادھر چلے گئے کاروبار کے لیے، تعلیم کے لیے، مختلف کاموں کے لیے. جیسے جیسے انسان نے ترقی کی، اس کا تمدن اور اس کی تہذیب آگے بڑھی. آخر وہ ایک ایسے نقطے پر پہنچ گئی کہ اب انسان بین الاقوامی تعلقات کے لیے آمادہ اور تیار ہو گیا، اور اب اس کو ضرورت معلوم ہوئی کہ ایک ایسا نظام زندگی اس کو دیا جائے کہ جو دنیا کی تمام قوموں کو آپس میں جوڑ کر ایک اکائی کی شکل اختیار کر سکے. ایک مرکز تو پہلے سے موجود تھا جو 4-4.5 ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں بنایا تھا،
یہ خانہ کعبہ بیت اللہ دراصل مرکز نبوت اور مرکز ہدایت تھا. ان اول بیت الذی وضع للناس ببکۃ، جو انسانوں کے لیے سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، وہ مرکز موجود تھا. اس مرکز کے ساتھ جوڑنے کے لیے اب مختلف قوموں کو تیار کیا گیا اور آخر وہ منزل آ گئی کہ اب دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک آخری اور وہ پیغمبر بھیج دیے جائیں، ان کو وہ آئین اور وہ نظام عطا کیا جائے جو الگ الگ قوموں کے بجائے، الگ الگ ملکوں کے بجائے سب کے لیے کافی ہو. چونکہ انسانی فکر اب اس منزل پر آ چکا تھا کہ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا. چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے لیے رسول اور پیغمبر بنایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، کسی خاص قوم اور کسی خاص خطے کے لیے آپ کو نہیں بنایا، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا. آپ آخری پیغمبر بھی ہیں اور رسالت آپ پر مکمل بھی ہو گئی. اگر آپ اس حدیث پر نظر ڈالیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے نبوت اور رسالت کو ایک محل سے تعبیر کیا کہ قصر نبوت، ایک محل کی تعمیر کی اور وہ محل بہت خوبصورت بنایا، دیکھنے والوں کو وہ بہت اچھا لگتا ہے. ہر دیکھنے والا کہتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت مکان، خوبصورت محل بنایا ہے، مگر اس میں ایک اینٹ کی کہیں کمی ہے، اینٹ کی ایک جگہ ہے. جو بھی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جگہ خالی ہے. فرمایا کہ وہ آخری اینٹ اور خالی جگہ جو بھرنی ہے وہ میں ہوں. یعنی آپ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہیں، اور اس آخری اینٹ کے بعد قصر نبوت مکمل ہو گیا، تکمیل ہو گئی اس کی. اور جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں کوئی اضافے کی ضرورت نہیں رہتی. کہ اب جو نقشہ تھا، جو بنانے والے نے نقشہ بنایا تھا، اس نقشے کے مطابق تعمیر مکمل ہو گئی. اب اس میں کوئی اضافے کی، کسی چیز کو بڑھانے کی اور نہ گھٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ نظام رسالت محمدی کے ذریعے دنیا کو ملا ہے، یہ ایک مکمل نظام ہے، آخری بھی ہے اور مکمل بھی ہے. دونوں خصوصیات ہیں اس کی. ایک تو آخری ہونا، آخری کے بعد ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ بھئی ابھی تو کچھ باقی رہ گیا ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے. آخری بھی ہے اور مکمل بھی ہے، کمی کوئی باقی نہیں رہی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نظام میں فلاں چیز کی کمی رہ گئی ہے، وہ آنی چاہیے. پیدائش سے لے کر موت تک انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جیسی جیسی رہنمائی چاہیے، جیسی جیسی ہدایت چاہیے، وہ سب موجود. اور ہمارا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تمدن آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا. جتنا انسانی تمدن آگے بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ نظام اس تمدن کو آگے لے کر چل رہا ہے.
اور جتنا یہ آگے بڑھے گا یہ نظام اس تمدن کو اور آگے لے کر چلتا رہے گا، یہاں تک کہ دنیا اپنی آخری منزل پر پہنچ جائے گی، اور وہ تمدن بھی آخری منزل پر پہنچ جائے گا، اور یہ نظام وہاں تک اس کی رہنمائی اور رہبری کرتا ہوا دوسری دنیا میں داخل ہو جائے گا۔ انسانی فکر و دانش کتنا بھی آگے بڑھ جائے، اور بڑھ رہا ہے اور بڑھنا چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نظام میں، اس تعلیم نبوت میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، فلاں چیز کی تشنگی باقی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات، بین الاقوامی رابطے، ایک ایسا عالمی نظام جو پوری دنیا کو آپس میں جوڑ دے اور اپنی اپنی خصوصیات پر باقی رہتے ہوئے ہر قوم اور ہر ملک اس نظام سے وابستہ ہو جائے، یہ خصوصیت اسی نظام کی ہے۔ آپ کی اپنی پہچان باقی رہے، آپ کا لباس، آپ کا کھانا پینا، آپ کا ایک انداز زندگی جو ہر قوم کا ہوا کرتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا رنگ برنگی بنائی ہے۔ ایک طرح کی زبان اس دنیا میں نہیں ہے، ایک طرح کا لباس نہیں ہے، ایک طرح کا کھانا پینا نہیں ہے۔ ہر قوم کا لباس الگ، اس کی طریقہ زندگی الگ، رہن سہن الگ، لیکن وہ تمام چیزیں جو ہر قوم کو بڑی عزیز ہوتی ہیں، اس کا ایک ورثہ ہوتی ہیں، اس تاریخی تسلسل کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ان کو باقی رکھتے ہوئے پھر اس ورلڈ آرڈر، اس عالمی نظام سے وابستہ کر دیا جائے، اور وہ آفاقیت اور بین الاقوامیت اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی جگہ پر بھی ہو اور اس نظام سے جڑا ہوا بھی ہو۔ مثال کے طور پر آپ چند باتوں کو سامنے رکھ لیجئے۔ اس نظام کا ایک عبادتی حصہ ہے، روزے رمضان کے رکھے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ پورے دنیا کے انسانوں کو ایک ہی کیفیت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ پوری دنیا کے انسان روزہ رکھ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ماننے والے ہیں، وہ سب ایک ہی چیز کے اندر ہیں، وہ سب روزے دار ہیں۔ نماز ہے، اذان ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، دنیا کے کسی گوشے میں بھی چلے جائیے، کسی دور دراز جزیرے میں بھی چلے جائیے، ان کی زبان الگ ہوگی، لیکن ایک آواز آپ کو مانوس نظر آئے گی، اذان کی آواز، اللہ اکبر کہتے ہوئے، امام کی آواز قرآن کو پڑھتے ہوئے، عبادت کا انداز جو سب کا ایک ہی ہوگا، ایک ہی طرح جھکنا، ایک ہی طرح سجدہ کرنا۔ وہ اپنے لباس میں آپ کے ساتھ اس میں وابستہ اور جڑے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر بین الاقوامی عبادت حج کو دیکھ لیجئے۔ حج میں آ کر تمام قومیں اور تمام طرح کے انسان ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، تو یہ اس کا ایک عبادتی پہلو ہے۔ اس عبادتی پہلو میں آپ دیکھیے اس کا ایک اقتصادی نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یا دنیا کے تمام ان انسانوں کے لیے جو اس کو مانتے ہیں، سب کا ایک ہی قانون ہے کہ وہ ایک ہی طرح سے زکوٰۃ ادا کریں گے اور انہی لوگوں کو دیں گے جو اس کے مستحق ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے وہ اسی طرح سے قابل عمل ہے،
روزوں کا فطرہ ہو یا مال کی زکوٰۃ ہو یا پیداوار کی زکوٰۃ عشر ہو، تو یہ اقتصادی نظام جو بین الاقوامی اقتصادی نظام ہے، ایسا مالیاتی سسٹم جو پوری دنیا کے معاشی نظام کا حل پیش کر رہا ہے کہ امیروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے، اس اصول کے ساتھ تو عبادات نے جوڑا، معاشیات نے جوڑا۔ اب آ جائیے اخلاقیات پر۔ تمام دنیا کے انسان بحیثیت انسان کے بھائی بھائی ہیں، ان میں اخوت ہے، بھائی چارہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اشہد بأن الرجال کلہم اخوہ۔ اے اللہ آپ گواہ رہیے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب بتائیے یہ اخوت کا نظام جو گورے کو کالے کے ساتھ اور کالے کو گورے کے ساتھ جوڑ رہا ہے اور اخوت اور بھائی چارہ قائم کر رہا ہے، کوئی فرق رنگ و نسل کا نہیں ہے، غریب و امیر کا نہیں ہے، کسی قبیلے کا کوئی فرق نہیں ہے، کسی زبان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اخلاقیات کا پہلا باب کہ سارے انسانوں میں اخوت، یہ نہیں ہے کہ فلاں ملک کا ہے تو افضل ہے، فلاں رنگ کا ہے تو وہ برتر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ نہ امیر کا فرق ہے نہ غریب کا فرق ہے۔ تکمیل اس طرح سے ہو رہی ہے کہ بین الاقوامیت پیدا ہو رہی ہے۔ تو عبادات دیکھیے، معاشیات دیکھیے، اخلاقیات دیکھیے۔ لین دین میں یہ نہیں ہے کہ اپنے کو زیادہ دو دوسرے کو کم دو، اپنے کے لیے پورا تولو دوسرے کے لیے کم تولو، اپنے کو فائدہ پہنچاؤ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ یہاں سارے ہی اپنے ہیں، کوئی بیگانہ ہے ہی نہیں، سارے انسان ایک اللہ کے بندے ہیں۔ عورتوں کے معاملات میں دیکھیے، خواتین کے سب سے زیادہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کے حقوق جس طرح سے ادا کیے گئے ہیں، جس طرح ان کو عزت دی گئی ہے، جس طرح ان کو برابری کا درجہ دیا گیا ہے، جس طرح ان کو مردوں کے برابر میں لا کر کھڑا کیا گیا ہے، جو فضیلت مرد کی ہے وہی عورت کی ہے، جو حق مرد کا ہے وہی عورت کا ہے۔ حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے، دائرہ کار کا فرق ہے۔ مرد کا دائرہ کار کچھ اور ہے، عورت کا دائرہ کار کچھ اور ہے۔ وہ کاموں کے دائرے ہیں، ورنہ جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے وہی حق مرد کا ہے، وہی حق عورت کا ہے۔ تو حقوق انسانی میں کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے، حقوق نسوانی میں کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بین الاقوامی آپ کو منظر نظر آ رہا ہے۔ تکمیل رسالت ہو رہی ہے۔ تکمیل رسالت کا مطلب یہی ہے کہ اب وہ نظام تا قیامت چلتا رہے گا اور انسانوں کو آگے بڑھاتا رہے گا، انسانوں کی ترقی کی ضمانت دے گا۔ یہ نہیں کہ ترقی میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، نہیں، ترقی کی ضمانت دے رہا ہے کہ آگے بڑھو۔ ہاں، برائیوں سے روکنا وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ہونا ہی چاہیے۔ آخر انسان نے برائی اور اچھائی کا فرق ہمیشہ سے سمجھا ہے کہ بھئی کیا چیز بری ہے کیا چیز اچھی ہے۔ معروفات اور منکرات انسانی فطرت کے اندر داخل ہیں۔ تمام دنیا کے انسان جانتے ہیں بھئی کیا چیز بری ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، بے ایمانی کرنی بری ہے، ایمانداری اچھی ہے، ظلم برا ہے، انصاف اچھا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو تمام دنیا کے انسان شروع سے مانتے چلے آ رہے ہیں اور مانتے چلے جائیں گے۔
یہ وہ نیکیاں اور بھلائیاں ہیں جن پر انسان ہمیشہ سے یقین رکھتا آیا ہے، ان کو یہ بڑھاتا آگے ہے، اور ان بھلائیوں کے ذریعے ہی انسانوں کی فلاح کی ضمانت دیتا ہے۔ ان بھلائیوں کے ذریعے، ان معروفات کو ذریعہ بناتا ہے دونوں جہان کی فلاح کا، کہ اس دنیا میں بھی انسان امن سے، چین سے، سکون سے، آرام کے ساتھ زندگی گزارے، اور جب وقت آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو تو دوسری دنیا میں جا کر بھی وہ اچھی زندگی اس کو ملے، فلاح دارین نصیب ہو جائے، دونوں جہان کی بھلائیاں مل جائیں، اور اس سے بڑھ کر اور انسان کی کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ تو دراصل رسالت محمدی تکمیل بھی ہے رسالت کی، کہ اب مکمل ہو گئی رسالت۔ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا رہا، رسالت کے تقاضے بڑھتے رہے، ضروریات بڑھتی رہیں، رہنمائی بڑھتی رہی، اور ہوتے ہوتے آخرکار یہ ہو گیا کہ انسان کے اندر ایک بین الاقوامی فکر پیدا ہو گئی، ایک سوچ پیدا ہو گئی، اور ایک نظام پروردگار نے وہ عطا کر دیا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی فلاح، اس کی کامیابی، اس کی ترقی کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ تکمیل رسالت ہے۔ جب ایک چیز مکمل ہو گئی تو اس میں نہ کسی کمی کی ضرورت رہی، نہ کسی زیادتی کی ضرورت رہی، وہ مکمل صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ بس صرف بات عمل کی رہ جاتی ہے کہ اس کے اوپر ہمیں قدم آگے بڑھانے ہیں، اس پر چلنا ہے۔ اور بڑی بات جو میں آخر میں کہوں گا کہ دیکھیے، جتنے بھی انسان نے ازم ایجاد کیے ہیں، جتنے بھی طریقہ زندگی اختیار کیے ہیں، ہر ازم اور ہر طریقے میں کچھ نہ کچھ رسک ہے، خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن یہ طریقہ تکمیل رسالت کا بلا خوف و خطر اور بلا رسک ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معلوم نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا، کامیاب ہوگا کہ نہ ہوگا۔ دنیا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ چکی ہے اور دوبارہ دیکھنے کی منتظر ہے، دوبارہ دیکھنے کی منتظر ہے۔ وہ صبح پھر آئے گی جس کا دنیا انسانیت کو انتظار ہے، اور کبھی تو آئے گی، اور ضرور آئے گی۔ آئیے ہم مل کر کوشش کریں کہ وہ صبح طلوع ہو، اور اس طلوع صبح میں انسان چین کی سانس لے سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔